الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ علیکا صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 14 جمادی الاولیٰ سن 1444 ہجری بمطابق 9 دسمبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں حاضر ہو کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے مرحومین والدین کے حقوق، جو فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 12 حق لکھے ہیں۔ ان میں سے 4 حقوق کا بیان 2 جمعوں میں ہوا ہے اور آج ہم 5ویں حق سے بات شروع کرنے لگے ہیں۔ وہ 2 جمعے ہمارے یوٹیوب چینل پر QRA اسلامک میڈیا کے نام سے آپ سن سکتے ہیں۔ تیسرا پارٹ اور تیسرا حصہ ہم آج بیان کریں گے، آپ غور سے سماعت کیجیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرحومین والدین کا 5واں حق اولاد پر یہ ہے کہ ان پر کوئی فرض عبادت رہ گئی ہو تو اس کی ادائیگی میں کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر ان کی زندگی میں حج فرض تھا، انہوں نے نہیں کیا، زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی، روزہ فرض تھا نہیں رکھا، اور نماز فرض تھی ادا نہیں کی، تو اس قسم کی جو عبادات ان کی رہ گئی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی کوشش کرنا، یہ اولاد پر والدین کے چلے جانے کے بعد حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی شرح بیان کرتے ہوئے چند احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اسلام میں حج جو فرض تھا نہیں ادا کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا اگر ان پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتے؟ ان کا ضرور حضور میں ادا تو کرتا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا پھر حج بھی ان پر قرض ہے، ادا کرو، تاکہ باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا ترغیباً اور اس بات کی وضاحت کر کے بیان کرنا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر ان پر حج فرض تھا ادا نہیں کر پائے تو اولاد ان کی طرف سے حج کرے یا حج بدل کروائے۔ انشاءاللہ آگے روایات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 5ویں حق میں دوسری حدیث سماعت کیجئے۔ حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین نے حج نہ کیا ہو اور وہ ان کی طرف سے حج کرے تو والدین کو کافی ہوتا ہے اور آسمان میں اس کی روح کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ حج کرنے والا اللہ کے یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اب بیٹا ہو
کیا بات ہے، اولاد کیا بات ہے، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ایصال ثواب کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والی اولاد، میرج ہال بک کروانے والی اولاد، طرح طرح کی ڈشیں بنوانے والی اولاد، طرح طرح کے کھانے بنوانے والی اولاد، ٹھیک ہے اگر مالک نے دیا تو کرو، لیکن اگر ان پر حج فرض تھا، انہوں نے حج کی ادائیگی نہیں کی تو بھائی اس کو تھوڑا کم کر دو، وہ پیسہ حج پر لگا دو، وہ پیسہ مدارس میں لگا دو، وہ پیسہ ان کی وصیت کے مطابق غربا میں تقسیم کر دو، آگے انشاءاللہ اس کا ہم بیان کریں گے۔ تو والدین کی طرف سے حج کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تیسری حدیث سماعت کیجئے، پیغمبر اعظم علیہ السلام کی کمال کی حدیث ہے، سبحان اللہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ، اور اس کے والدین کو ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی، اور فوت شدہ رشتہ داروں کے ساتھ سب سے افضل صلہ رحمی اس کی طرف سے حج کرنا ہے، اور جو اسے قبر میں پہنچتا ہے۔ تین حدیثیں سن لینے کے بعد پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کی چوتھی حدیث سنی، اور کمال کی حدیث ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو اپنی ماں باپ کی طرف سے حج کرے، ان یعنی والدین کی طرف سے حج ادا ہو گیا، اور مزید اس حج کرنے والے کو 10 حجوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دین اسلام کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ اسلام اسلام ہے، اسلام اسلام ہے، اسلام نے مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق رکھے، اسلام نے نیک اعمال پر جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے جناب۔ آئیے 4 حدیثیں سن لینے کے بعد اب 5ویں حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 5ویں حق کی 5ویں حدیث۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ پہنچتا ہے؟ صدقہ کریں، حج کریں، دعا کریں، کیا ان کو پہنچتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک پہنچتا ہے، بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی یہ پہنچتا بھی ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی آواز کا لیول بڑھائیے، بڑی مہربانی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے تمہارے پاس طبق، پرات، ڈش، پلیٹ میں کوئی چیز رکھ کر تمہیں دی جائے، ہدیہ کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح ان کو یہ ثواب جب ہدیہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا مرنے والے کے لیے صدقہ کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، حج کرنا، ان کی طرف سے نیکیاں کرنا، یہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آئیے سنیے ذرا، ان 5ویں حق میں 5 حدیثیں سننے کے بعد اب تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا۔ ماں باپ کے اوپر نمازیں قضا تھیں،
انہوں نے ادا نہیں کی، اسی عالم میں انتقال کر گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اولاد پر حق بنتا ہے، یہ 5واں حق بیان کر رہا ہوں، اولاد پر حق بنتا ہے کہ والدین کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ روزے قضا ہو گئے تھے، روزوں کا فدیہ ادا کرے، یہ حق بنتا ہے۔ فدیہ کا مطلب کیا ہے؟ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ اب نمازیں فرض کب ہوتی ہیں؟ مرد پر اور عورت پر جب یہ بالغ ہو جائے۔ اور بالغ ہونے کا اعتبار کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے جب یہ حساب کیا جائے گا تو عورت کی عمر 9 سال سے شروع کی جائے گی۔ 9 سال کی وہ سمجھیں گے بالغ ہو گئی ہے۔ اب ماں کا انتقال ہوا 50 سال کی عمر میں، تو 9 سال مائنس کر دیجئے، 41 سال بن گئے۔ 41 سال کے اندر جو جتنی نمازیں ان کے اوپر فرض تھیں ان کی ادائیگی نہ کر سکیں وہ، تو اب ان کے انتقال کے بعد اولاد اس کا فدیہ ادا کرے۔ باپ کا انتقال ہوا 50 سال کی عمر میں، اب بالغ ہونے کے بعد فرض ہو گئی نمازیں۔ اب مرد کے بالغ ہونے کا اعتبار فقہا نے لکھا ہے وہ 12 سال کی عمر میں اکاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ مرد بالغ ہو گیا ہے، لڑکا بالغ ہو گیا ہے۔ اب 12 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک 38 سال بنتے ہیں۔ 38 سال کی نمازیں، 38 سال کے روزے، جو انہوں نے رکھے فابہا ان کو مائنس کر لیجئے، جو نہیں رکھے اس کا فدیہ ادا کیا جائے، کفارہ ادا کیا جائے۔ اب فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے اور فدیہ ہے کتنا؟ یہ مرحومین والدین کے لیے حق ہے ہمارا کہ ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ سماعت کیجئے گا ذرا۔ فی نماز کا فدیہ بنتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے 2 کلو میں سے 80 گرام کم آٹا یا گندم یا اس کی رقم، یہ ایک فدیہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں 2 کلو میں سے 80 گرام نکالیں گے تو 1920 گرام آٹا یا 1920 گرام گندم بنے گی یا اس کی رقم بنے گی۔ اب وہ جو 80 گرام کم ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ کم نہ کیے جائیں، 2 کلو پورا کر لیا جائے۔ اب 2 کلو آٹا منڈی کا ریٹ نہیں لیں گے، یہاں تھوک کا ریٹ نہیں لیں گے، پرچون کا ریٹ لیں گے۔ کیا کریں گے ذرا اپنی آواز سے بتائیے، کیا کریں گے؟ پرچون کا ریٹ لیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ آٹا فی کلو کتنے کا ہے؟ 106 روپے، اور بتائے کوئی؟ 100 یا 102، اور کوئی بتائے؟ ہم تو وہ سال کی گندم لے لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، لے لیتے ہیں، اکثر لوگ بھی لے لیتے ہیں، کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بالک سنیے ذرا، 106 روپے ہو یا 100 روپے ہو یا 102 روپے ہو یا 80 روپے ہو یا 60 یا 70 ہو، یہ آٹوں کی کوالٹی بھی ہوتی ہے نا۔ یہ اچھی کوالٹی کا سفید آٹا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے، سرخ آٹا ہے تو وہ سستا ہوتا ہے، درمیانہ آٹا ہوتا ہے تو چلے 70 روپے کلو بھی لگا لیں، اگر آپ مثال کے طور پر 100 روپے کلو بھی لگا لیں، چلے 100 روپے کلو لگا لیں آپ، 100 روپے کلو آٹا ہے تو 2 کلو میں سے 80 گرام نہ نکالیں آپ، اب 2 کلو آٹا 200 روپے کا بن گیا۔ اب 200 روپے کا آٹا بن گیا 2 کلو، اب 200 روپے ہو گئے صدقہ فطر کی مقدار۔ اب نمازیں ہیں ماں کے اوپر 39 سال کی، مثال کے طور پر باپ پر 38 سال کی نمازیں، اب ایک دن میں 5 نمازیں تو یہ ہو گئیں، اور چھٹی فقہا نے لکھا ہے وطر کی نماز، وطر کی قضا بھی لازم ہوتی ہے، تو یہ 6 نمازیں ہو گئیں، اور 6 نمازوں کا فدیہ بنتا 1200 روپے بالفرض محال۔ آج 9 دسمبر 2022 کو اگر آٹے کا ریٹ 100 روپے ہے تو یہ ریٹ کے اعتبار سے بن گئے ایک دن کی نمازوں کے 1200 روپے۔ اوکے، اب 1200 کو آپ
جناب والا ملٹیپلائی کرتے جائیں، جمع کریں، 1200 کو ضرب دیں 30 سے تو یہ سیدھے 30,000 پلس 6,000 36,000 روپے بن گئے. ایسے ہی جناب 36,000 روپے کی رقم بن گئی ایک ماہ کی نمازوں کی کفارے کی رقم. آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو آپ 36,000 روپے یہ دے دیں، پھر 36 دے دیں، پھر 36 دے دیں، یک مشت کسی غریب مسکین کو دے دیں، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب بندہ کہتا میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، تو فقہا نے یہاں ایک ہیلا لکھا ہے کہ وہ 36,000 روپے جو ایک ماہ کی نمازیں بنتی ہیں 30 دنوں کی، وہ 36,000 روپے لے کسی شرعی فقیر کو مسکین کو سامنے بٹھا لے. اب سامنے بٹھا کر اسے مسئلہ سمجھا دے، میری امی چلی گئی، میرا ابو چلا گیا، نمازیں اس پر قضا تھیں، میں نے اس کا فدیہ دینا ہے، تو اگر میں یہ آپ کو رقم دوں تو آپ مکمل قابض ہو جائیں گے رقم پر، تو آپ مکمل قبضہ کرنے کے بعد مجھے لوٹا دیں، اگر چاہیں تو مجھے لوٹا دیں، تحفہ دے دیں، گفٹ دے دیں، آپ کی طرف سے مجھے گفٹ ہو جائے گا، آپ کو صدقہ مل گیا، آپ مجھے دے دیں گے، تو یہ میں قبضہ کر لوں گا، پھر میں آپ کو دے دوں گا، پھر آپ مجھے دے دیں گے، پھر میں آپ کو دے دوں گا، پھر آپ مجھے دے دیں گے، لوٹ پھیر کرتے رہیں. تو اس طرح 39 سال ماں کی نمازوں کا حساب لگا لیں، 38 سال ابا جی کی، 41 سال اماں جی کی نماز کا حساب لگا لیں، 50 سال کی عمر میں ہوا ہے تو انتقال، اور باپ کا 50 سال کی عمر میں ہوا تو 12 مائنس کر کے 38 سال لگا لیں. 38 سال کی نمازوں کا فدیہ اس طرح آسان طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں اور اونچی آواز بھی سنا سکتے ہیں. اب یہ تو نمازوں کا فدیہ ہے، یہ تو نمازوں کا فدیہ ہے. اب روزوں کی قضا بھی تو ہوتی ہے، ماں پر بھی ہوئی ہوگی، باپ پر بھی ہوئی ہوگی، تو مرحومین والدین کے حقوق بیان کرنے جا رہا ہوں. 5ویں حق کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، ان پر جو فرض عبادتیں باقی تھیں ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا، اس کی شرح بیان کر رہا ہوں. اب روزے 30 کا اعتبار لگا لیں، 29 کا بھی چاند ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. آپ 41 سال کے اندر جتنے روزے قضا ہوئے اس کا حساب لگا لیں. لیکن جب عورت کا حساب لگایا جائے گا تو مینسز وغیرہ کے جو دن ہوتے ہیں اس کو مائنس کر لیں. آپ ہر مہینے میں 3 دن حالت حمل کے دن اکاؤنٹ کیے جائیں. اوکے، نفاس کے دن اس کی کم مقدار تو کوئی ہے نہیں، 40 سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی مائنس نہ کریں، اس کو بھی رہنے دیں. آپ اگلے دن بھی نفاس ختم ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے اگلے دن بھی ختم ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی. یہاں تو 40 دن تک وہ نماز پڑھنے نہیں دیتی بڑی عورتیں بزرگ عورتیں، نہیں تو ناپاکی کے عالم میں ہے، اور ناپاکی تو بھائی خون کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حسنین کریمین کو جنم دیا تو یہ ہے نفاس کا خون ہی نہیں آیا، تو وہ ان کی کوئی نماز اس طرح رہی نہیں ہے. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کا خون جلدی ختم ہو جاتا ہے. ویسے بھی طاقتیں آج کل کہاں ہیں کہ 40 دنوں تک وہ خون بلیڈنگ جاری رہے. تو جب وہ خون کی آمد رک گئی عورت پر نماز روزہ فرض ہو گیا. اب وہ فقہا نے کہا وہ مائنس نہ کریں، آپ دن وہ بھی اس میں داخل کر لیں، اس اندازے سے روزوں کا حساب لگا لیں. 39 سال کے 38 سال کے یا آپ والدہ کی طرف سے 41 سال کے روزے جتنے انہوں نے رکھے ہیں وہ نکال لیجئے، جتنے قضا کیے ہیں ان کا حساب لگا لیجئے. ان کا حساب لگانے کے بعد فی روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے. اور ایک صدقہ فطر کی مقدار بتا چکا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں بات. 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن کا آٹا یا گندم یا اس کی رقم کا اعتبار پرچون کا لیا جائے گا، منڈی کا اعتبار کوئی نہیں لیا جائے گا. جس طرح سیف الرحمان نے بھی بتایا 1 کلو آٹا 106 روپے بھی ملتا ہے، 100 روپے بھی ملتا ہوگا، 100 سے کم بھی ملتا ہوگا. تو بہرحال 100 روپے کے اعتبار سے آپ صدقہ 200 روپے لے لیں 2 کلو کے، تو 100 روپے کے اعتبار سے صدقہ فطر 200 روپے بن جائے گا. 1 کلو آٹا 100 روپے کا، 2 کلو آٹا 200 روپے کا. 80 گرام نہ نکالیے بیچ میں سے، وہ بھی داخل کر دیجئے. تو ایک روزے کا فدیہ اولاد ادا کرنا چاہے تو وہ 200 روپے صدقہ فطر کی مقدار کے اعتبار آج 9 دسمبر 2022 کو یہ ریٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا فدیہ بنا لیں جتنا بنتا ہے. 30 دنوں کا بنائیں گے تو 6,000 روپیہ بن جائے گا 1 سال کا.
اور 2 سال کا بنائیں گے تو 12,000 بن جائے گا، 4 سال کا بنائیں گے تو 24,000 بن جائے گا، 5 سال کا بنائیں گے تو 30,000 بن جائے گا۔ تو اتنے سال کا بنا لیں حساب، پھر اسی انداز میں اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں سارا پیسہ، نہیں دے سکتے تو پھر وہی مسئلہ ہے غریب کے لیے، پھر وہ ہیلہ شرعی کرے، کسی غریب کو جتنی مالیت اس کے پاس ہے وہ دے کر کے اس کو مسئلہ سمجھا کر کے وہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، لوٹ پھیر کرتا رہے۔ اس طرح ہیلہ شرعی کے مطابق اس کی نماز روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا، ماں باپ کی روحیں قبر میں راضی ہو جائیں گی۔ تو یہ مرحوم والدین کے حقوق جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تیسرا جمعہ ہے آج اور ہم 5واں حق بیان کر رہے ہیں۔ 2-4 جو حقوق بیان ہو گئے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پر، یہ ہمارا انواری مسجد کا جو بیان ہوتا ہے اکثر ہم یہی یوٹیوب چینل پر ڈالتے ہیں، اور یہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل QRA اسلامک میڈیا کے نام سے اس پر یہ سن سکتے ہیں بقیہ بیان بھی، اور یہ بھی بار بار آپ ریپیٹ کر لیا کریں، سن لیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ، اور اپنی آل اولاد کو بٹھا کر کے سنانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، سنا بھی دیا کریں تاکہ ان کے ذہن میں بھی یہ مسائل آ جائیں، اور بار بار جو ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے بالآخر وہ قرار پکڑ لیتی ہے، وہ مسئلہ ذہن نشین ہو جایا کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ساری زندگی بندہ اٹھاتا رہتا ہے۔ اب آئیے چھٹے حق کی بات کرتے ہیں۔ چھٹا حق مرحوم والدین کا یہ ہے کہ تہائی مال سے زائد میں سے ان کی جائز وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ مثال کے طور پر تہائی مال سے مراد کیا ہے یہاں؟ تہائی مال سے مراد یہ ہے پورے مال میں سے تیسرا حصہ، پورے مال میں سے تیسرا حصہ، جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں 1/3، جتنی آپ کے پاس رقم ہے 3 لاکھ ہے تو تیسرا حصہ 1 لاکھ روپیہ بنے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ماں یا باپ نے وصیت کی 1.25 لاکھ روپے کی، بیٹے ہمارے انتقال کے بعد 1.25 لاکھ روپیہ پھوپھی کو دے دینا، خالہ کو دے دینا، چچا کو دے دینا، تایا کو دے دینا، فلاں بندے کو دے دینا، فلاں جگہ مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں طالب علم کو دے دینا۔ تو اب تہائی مال پر وصیت تو قابل عمل ہے، اب تہائی مال سے زیادہ ہو گئی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کو بھی پورا کرنا۔ کیا یعنی ماں کی باپ کی وصیت کو بھی پورا کرنا، یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ تو اپنے مال کی وصیت کرنی چاہیے، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، پلاٹ، رقبہ، مال و دولت، مویشی، درم و دینار، پرائز بانڈ، ڈالر، ریال، تو اس کو چاہیے کہ اس کی وصیت کر کے جائے، اور اس کی وصیت کو لکھنا، اس کی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اور چھٹے حق کے اندر ہم اس کو بیان کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور چھٹے حق میں پہلی حدیث سنیے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جس کی موت وصیت پر ہوئی، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی انتقال سے پہلے اس نے وصیت کر دی، اس کی موت وصیت کرنے کے بعد ہوئی تو وہ عظیم سنت پر مرا۔ آواز اونچی سنائیے، عظیم سنت پر مرا بندہ وہ وصیت کرنے کے بعد۔ یہ حدیث آگے چل رہی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا وہ عظیم سنت پر تو مرا، لیکن وہ تقوی اور شہادت کی موت مرا ہے۔ اور چوتھی بات اس حدیث میں بڑی قابل غور ہے، فرمایا جو وصیت کر کے مرا وہ عظیم سنت پر مرا، تقوی پر مرا، شہادت کی موت آئی، اور چوتھی بات اتنی قابل غور ہے، فرمایا اللہ پاک اس کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مرنے کا کوئی اعتبار نہیں کہ سوتا سو جائے بندہ، مرنے کا کوئی اعتبار نہیں کہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا 4 ویل چلا رہا ہے یا جہاز میں بیٹھا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے تو موت وہاں نہیں آئے گی، آ جائے گی، آ جائے گی۔ تو مرنے سے پہلے وصیت تحریر کر لے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی تحریر مرتب کروا لے، تحریر لکھ لے، تحریر میں سے
ضرور کوشش کر کے اپنی وصیت نامہ تحریر کروا لے. اور تحریر وصیت نامہ کروانے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث اب دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. سرور عالم سید عالم علیہ السلام کی مبارک دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں. کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور وہ بلا تاخیر اس میں وصیت تحریر نہ کرے. بینک بیلنس بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، پھر بھی وصیت نہیں کرتا. وصیت کرنی چاہیے، اپنے مال میں سے وصیت کرنی چاہیے. اور مال ہو یا معاملات ہوں، اس کی وصیت بندے کو لازمی طور پر کرنی چاہیے. اب مال میں سے وصیت کرنے کے اعتبار سے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اور اس انداز میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے، مال و اسباب میں بھی اور اپنے معمولات میں بھی. بیٹے بیٹی جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے، فلاں شخص مجھے غسل دے، فلاں عورت مجھے غسل دے بیوی کو. اور میرے انتقال کے بعد قبر میں جب مجھے رکھا جائے تو یہ چیزیں قبر میں ساتھ رکھ دی جائے، عہد نامہ وغیرہ وغیرہ متبرک چیزیں. اس کی بھی شرح میں بڑی اہمیت ہے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں مجھے دفن کر دیا جائے، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد میری قبر پر 2 تر شاخیں رکھ دینا، یہ میری طرف سے وصیت ہے. قدرت کا کرشمہ ہے، ان کا ایسی جگہ انتقال ہوا کہ جہاں تر شاخیں میسر نہیں تھیں. انتقال کے بعد جنازہ دفن وغیرہ کے معاملات ہوئے تو دور دراز سے چند سوار نظر آئے ان کو آتے ہوئے. سجستان سے، سجستان کوئی علاقہ ہوگا، وہاں ان کا انتقال ہوا تو دور سے سوار آتے ہوئے دکھائی دیے. جب قریب آئے تو ان کے پاس تر شاخیں تھیں. انہوں نے تر شاخیں لیں اور سیدنا ابو ہریرہ کی قبر پر رکھ دی. تو یہ بھی وصیت کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد پھولوں کی چادر میری قبر پر ڈال دینا، تر شاخیں رکھ دینا. حضور سرور کائنات علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا. آپ کی نگاہ نے اندر دیکھا تو ایک کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے ہو رہا تھا. ایک چغلی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ہو رہا تھا. جان کائنات نے تر شاخ منگوائی، اس کے 2 حصے کیے، ایک قبر پر رکھی، دوسری قبر پر رکھی. ساتھ ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. وہ تر شاخ ہو یا تر پھول ہو یا پتے ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں گے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اس سے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو مفسرین نے لکھا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کا ذکر کرتا ہے. تو جب یہ چیزیں ذکر کرتی ہیں تو مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے ہم مرنے والے کی قبر پر اذان دیتے ہیں، مرنے والے کو وصیت کرتے ہیں، مرنے والے کے پاس قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سنانے کی طرف الف لام میم سے مفلحون تک پڑھتے ہیں، پانتی کی طرف آمن الرسول سے لے کر ختم تک پڑھتے ہیں. تو اسی لیے یہ کلام پاک پڑھا جاتا ہے کہ مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو چھٹا حق بیان کرتے ہوئے آخری بات کرنے لگا ہوں. وصیت کی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا. آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میرے پاس حضور کے ناخون مبارکہ اور موئے مبارکہ ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں ان کو رکھ دینا. کہا گیا یہ حضور کے ناخون اور بال کیا فائدہ دیں گے؟ فرمایا قبر کی مشکل کو آسان کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ تبرکات قبر میں رکھنا، اور قبر میں جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے قبلے کی جانب جو جگہ ہوتی ہے طاق بنا کر کے اس طاق میں رکھنا، یہ فائدہ مند ہوتا ہے تاکہ دیر پا وہاں محفوظ رہتے ہیں اور مرنے والے کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. مرحوم والدین کے 12 حقوق فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بیان کیے ہیں. تو 3 جمعے ہو گئے، ہم 6 حقوق بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 6 حقوق باقی ہیں. یہ ہمارا سلسلہ آگے
چلے گا، وقت پر آنے کی کوشش فرمایا کریں۔ یوٹیوب چینل ہے ہمارا QRA اسلامک میڈیا کے نام سے، اس کو سبسکرائب کر لیں آپ، تو اس پہ ہمارے بقیہ سابقہ جتنے جمعے گزرے ہیں کافی سارے بیانات ہمارے اس میں رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، اس کو بھی آگے شیئر بھی کر دیا کریں، سن بھی لیا کریں، گھروں میں بھی دوبارہ سننے سے یہ باتیں ذہن میں اچھی طرح آ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔